گا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو ایک سٹال میں پہلے تصاویر دکھائی تھی، یہ ایک تصویر ہے اور یہ ساتھ والے سٹال پہ تصویر ہے۔ ان تصاویر میں آپ ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں۔ جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ والی تصویر، اس میں آپ اس کی اس حصے کی وڈھ دیکھ سکتے ہیں اور اس دوسری تصویر میں آپ اس کے اوپر والے حصے کی وڈھ دیکھ سکتے ہیں، ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے۔ آپ نے نالین مبارک کو دیکھا ہے؟ میں نے نالین مبارک کو ابھی زیارت کرنے میں جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا سنا اس کے بارے میں؟ تو میں نے اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں پہ میلاد شریف کا دن تھا 12 ربیع الاول۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہے ہمیں کہ وہاں پہ وہ آئے ہیں اور ان کے نالین مبارک ہیں۔ اگر میں کہوں کہ آپ نے جھوٹ سنا ہے تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں اسے سچ تصدیق کی ہے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے نا ہر چیز کی۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں نا، تصدیق کروں گا۔ تو جن پیغمبر کے محبت میں جا رہے ہیں انہی پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ تصدیق کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو حضور والی میں ابھی جا رہا ہوں نا، تصدیق کرنے تو جا رہا ہوں۔ چلیں، اگر آپ کو تو کافی ٹائم لگے گا نا، شاید آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے، ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جو نالین مبارک کا نشان یہاں پہ موجود ہے، ان جو گھر والے جو دعویٰ کر رہے ہیں اگر وہ نالین مبارک ہے تو وہ 5 فٹ کے قریب ہے اس کا نشان۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا، ان کے قد بھی بہت لمبے ہوتے تھے اور ان کے پھر جس کا قد لمبا ہے اس کا پاؤں بھی لمبے ہو گئے۔ آپ یہاں سے ہمارے نالج کا، ہمارے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ المیہ کی بات ہے اور ہمیں میں تو کہتا ہوں کہ علماء فکریہ اور شرم آنی چاہیے ہمیں۔ میں سر یہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ آپ جس پیغمبر کی محبت میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قد بڑے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے نالج کے لیے عرض ہے کہ قد ایوریج تھا۔ جتنے بھی افراد یہاں پہ آ رہے ہیں، میجورٹی بلکہ میں کہوں گا تقریباً ساری، وہ یہ کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں اور یہ سٹوری سن کے آ رہے ہیں کہ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے آس پاس پڑوس میں اور اس علاقے میں زیادہ تر آپ کے مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد بہت کم ہیں۔ تو انہوں نے آپ کی بہت مخالفت کی تھی میلاد کرانے کے سلسلے میں، اور کچھ بکری تھی آپ کے گھر میں وہ بیچی گئی۔ اب غربت کی وجہ سے آپ نے دعوت دی لوگوں کو میلاد پہ، لوگ نہیں آئے، اور اس کے بعد پھر یہ نشان جو تھا ویزاں ہوا۔ اس کے پس پردہ یہ جتنی بھی آپ نے بیان کیا یہ سب ایک قیاس آرائیاں ہیں، اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کی مقامی مسجد میں موجود ہیں اور یہاں کے مقامی افراد بھی ہمارے ساتھ، امام مسجد بھی ہیں، ان سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ جو شخص جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ وہ شخص کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے آس پاس پڑوس میں جتنے افراد رہتے ہیں وہ کسی اور مسلک سے تعلق ہے ان کا، اور انہوں نے اس شخص کو روکا تھا کہ ربیع الاول پہ ختم نہ کرو، ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ اس کے گھر میں کوئی جو ہے کسی قسم کی میلاد اس وقت نہیں تھی، یہ گھر پہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ خود دعوے دار ہے کہ میں بیر عالم شاہ دربار جو کہ درابی سے 4 کلومیٹر دور ہے وہاں موجود تھا۔ تو اس کی جو بیوی ہے اور یا والدہ ہے یا بہن ہے انہوں نے یہ بیان دیا، تو وہ کیسے دعوے دار بن سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں نور آ گیا؟ نور اللہ معاف کرے انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا، کس حد تک وہ مطلب کس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نور دیکھتا ہے؟ اور نالین مبارک آ گیا، اس نے پہلے دن یہ اعلان کیا نالین مبارک آ گیا۔ یہ جو اس گھر میں رہ رہے ہیں، تنویر ہیں، باقی ان کے گھر والے ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ جی جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں؟ یہ ایک تو میری پھوپھی کا گھر ہے، دوسرے یہ میرے پھپھیر ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو یہ نالین کی بات انہوں نے شروع کی ہے نا، اس دن میں گھر پہ موجود تھا، مجھے پھوپھی کی لڑکی نے SMS کی ہے کہ بھائی آپ کدھر ہیں؟ تو میں نے کہا میں گھر پہ ہوں، کہتے جلدی سے آؤ ہمارے گھر میں نور آئے۔ تو ہم وہیں سے بھاگے، سیدھے اس کے گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو وہاں ہم نے جا کے دیکھا ہے، بس یہ ہے کہ جگہ تھوڑی سی مختلف ہے، باقی ہم نے تو نہ کوئی چمک دیکھی ہے، نہ کوئی نور دیکھا ہے، نہ کوئی روشنی دیکھی ہوئی ہے۔ یہاں تو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ 3 دن تک جو ہے پورا علاقہ روشن رہا ہے، تو روشنیاں آتی رہی ہیں، چمک آتی رہی ہے۔ یہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، نہ ان کی قبر میں جانا ہے نہ آپ کی جانا ہے۔ جب ہم نے پہلے دن اس سے پوچھا کہ یہ یار کیا ہے، تو اس نے بولا میری اہلیہ نے دیکھا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی اہلیہ نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا تھا؟ بولتا ہے نہیں انہوں نے بھی ماں سے پوچھا تھا، اور ماں میری چلم جو ہے نا پی رہی تھی وہ۔ میں نے بولا نشے کی حالت میں آپ کو یہ سب کچھ دکھائی دی ہے؟ بولتے ہاں۔ میں نے بولا یار ہم تو پھر ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ملک اصغر ہے جی۔ اصغر صاحب، آپ نے جب اسے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میری اہلیہ نے دیکھا ہے۔ جب اہلیہ کی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ اہلیہ نے خود سے نہیں دیکھا، اہلیہ کو میری ماں نے یعنی کہ اس کی بیوی کو اس کی ساس نے بتایا، اور اس ٹائم اس کی جو ماں تھی تنویر کی وہ حقہ پی رہی تھی۔ جی بالکل وہ حقہ پی رہی تھی،
وہ بول رہا تھا، میں نے پوچھا، میں نے بولا یار یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو نشاور چیز ہے. تو اس وقت اس نے کیا دیکھا؟ تو بولتی ہے کہ ہم نے یہاں نور دیکھا. جب ہم وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. بیسیکلی میں کنسٹرکٹر ہوں. تو شام کو مجھے پتہ چلا عشاء کے وقت یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے گاؤں میں. تو صبح کے وقت جب میں کام پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے. تو میں نے جاتے ہی دیکھا کہ دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے. تو میں جب گیا تو وہاں پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. کولے کے ساتھ انہوں نے لکیر لگائی ہوئی تھی، تو ساتھ میں چارپائی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے تو کوئی چیز محسوس نہیں کی. 4 دن بعد بارش ہوئی ہے تو میں نے کام ختم کیا ہے، آیا ہوں کہ اب بارش ہو رہی ہے، بارش میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو بدوار کے دن بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. تو میں آیا یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ آئے یہ کیا کرتے ہیں. تو جب میں ان کے گھر میں گیا تو ایک واٹر پروف ترپال نے اوپر لگایا ہوا تھا، اور ایک وہ پولیتھین کی جو وہ موم کی شیٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے اوپر ڈالی ہوئی تھی. میں نے خود ان سے کہا، اشرف نام کا ایک کزن ہے ان کا، تو اس کو میں نے کہا کہ یار اس کو ہٹاؤ، اس کو سائڈ پہ کرو، یہ تو دیکھنے دو آدمیوں کو. اس نے کہا نہیں بار بار یہ بارش آ جاتی ہے، بوندا باندی آ جاتی ہے، ایسے تو اس کو خراب ہوتا ہے. میں نے اس کو خود کہا کہ یار اگر یہ معجزہ ہے تو پھر یہ کس طرح خراب ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے. آپ نے اس گاؤں کے مقامیوں کی بات سنی ہے. اس ٹائم ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ افراد ہیں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے. اور طاہر عباس جو کہ تنویر کے کزن ہیں، پھوپھی ذات کزن ہیں، انہوں نے جو بات آپ کو بتائی کہ نالین مبارک جس کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پہ یا اللہ یا محمد لکھا گیا تھا. جب انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے خود سے دیکھا، ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں انہوں نے بھی دیکھا، اس کے بعد مٹا دیا گیا. اگر کوئی شخص اس ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسجد کسی اسپیسیفک پرٹیکولر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اس وقت یہاں پہ آپ تمام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو نہیں کہتا ہوں، ان کے منہ سے ہم آپ کو کہلوا دیتے ہیں. اس وقت یہاں پہ صرف کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جی؟ نہیں ہے. یہاں پہ مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد اس مسجد میں موجود ہیں. لہٰذا دیکھنے والوں کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، یہ کسی ایک اسپیسیفک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی مسجد نہیں ہے، اور ان سب کے موقف بھی آپ نے جان لیے. وہاں ہم 9 تاریخ کو پہنچے تھے دن کے 3 بجے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء تھے. بریلوی حضرات کے مولانا گل محمد سیالوی صاحب اور بھی ان کے ساتھ علماء تھے بریلوی مسلک کے، اور اسی طرح اہل حدیث مسلک کی بھی ڈاکٹر حضرات تھے، اور دیوبندی مسلک کی بھی علماء تمام تھے. تقریباً 30-35 کے قریب مفتی حضرات اور علماء وہاں موجود تھے. ان کے سامنے وہ جگہ معائنہ کی گئی اور دیکھی گئی. لاوا ہے وہاں سے مفتی حضرات تھے، اور چکوال، ڈھرنال، یعنی پوری تحصیل تلگنگ کے وہاں مفتی حضرات اور علماء کرام وہاں پہنچے. اور تمام نے دیکھنے کے بعد ایک کمرے میں بیٹھے اس آدمی سے سوال و جواب کیے، بتوں یہ اپنی کیفیت لکھوا. اس نے جو کچھ بیان دیا، اس کے بعد ان تمام علماء کرام نے، مفتیان حضرات نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ اس بارے میں فتویٰ تحریر کریں اور اس کو جاری کریں، جو کہ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روح سے صحیح ہو جائے. تمام علماء متفق تھے. تمام علماء متفق تھے. بشیر صاحب، آپ اس گھر کے مالک ہیں؟ جی میں اس گھر کا مالک ہوں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان، یہ تو ہم نے خود سے، ہمارے سامنے آپ نے ریٹ ڈالی ہے، وہ اسی لیے کیونکہ یہ جگہ ساری گیلی ہوئی تھی، یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی بالکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے. تو یہ کیسے بنا ہے؟ یہ اس طرح بن